ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی سعد صاحب سے پاکستان کی، بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاست کی۔ یہ سیاست، یہ اقتدار ہمارے پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عام طور پہ جہاں بہت سا پاکستان میں بحران ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، سیاسی ہے، یہ سارے بحران جو ہے وہ صرف ہمارے نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان پر قابو پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ روایت سی چل پڑی ہے کہ ہم بحران کو کم کرنے کی بجائے اسے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بڑھانے میں نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی قوتیں بھی جو ہیں وہ نبرد آزما ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ کیوں ہے، کیسے ہے، یہ بات جو ہے سعد اختر صاحب سے ہم جانتے ہیں، اور وہ استفادہ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنے روحانی اور سیاسی طور پر جو ہے اپنے علم سے اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ عام طور پہ بات ہو رہی ہے پاکستان کی۔ پاکستان ہے تو سب سارا کچھ ہے، اور جب پاکستان نہیں تو کچھ نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ چاہے سیاسی قیادت ہو، چاہے مقتدرہ ہو، کوئی بھی ہو، بیرونی اشاروں پہ چل رہے ہیں، اور پاکستان کا جو خیال کرنا چاہیے، سب جانتے ہیں، بات سارے کرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کنارے پہ پہنچ گیا، سری لنکا نہ بن جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ، لیکن پاکستان کی بقا کے لیے کوئی عملی کوشش نظر نہیں آتی۔ پہلی بات معذرت کے ساتھ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ پاکستان قوم ایک عظیم قوم ہے۔ صحیح۔ آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اہم میچ جیت لیں تو لاہور کیا، وزیرآباد، گوجرانوالہ، کراچی کی سڑکوں بازاروں میں مٹھائی کی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ساری قوم کٹھی ہو کے، زلزلہ آئے تو کوئی سیلاب آ جائے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بہترین قوم ہے، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یکجان ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی جتنی عالمی طاقتیں ہیں نا، انہوں نے بائیفرکیٹ کیا ہوا ہے، تقسیم کی ہوئی ہے۔ بھئی یہ علاقہ تیرا ہے، اس پہ تو نے دخل اندازی کرنی ہے، میں دکھاوے کے لیے یہ کروں گا، تم اس طرف آ جاؤ، میں دکھاوے کے لیے میں یہ کروں گا، اس طرح کروں گا۔ یوکرین کی جنگ کے لیے تھا، کیا کی طرح میں اشارہ دے رہا ہوں۔ اسی طرح پاکستان بھی کسی کے نظر میں ہے، اور پاکستان دنیا کے چند ایک ممالک میں سے رہ گیا ہے جہاں دنیا کی بہترین معدنیات موجود ہیں۔ فار ایگزامپل لیتھیم، یہ موبائل ہے، یہ موبائل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ کا موبائل بھی، اس میں بھی لیتھیم، بیٹری میں لیتھیم ڈلتا ہے، لیپ ٹاپ میں لیتھیم ڈلتا ہے، کمپیوٹر میں ڈلے گا، لیپ ٹاپ میں، ہر جگہ ڈلے گا۔ اسی طرح نمک کا ذخیرہ، اسی طرح صنوبر کا درخت، اسی طرح پیتل، گرم پانی، اس کے علاوہ سونا، اس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے وسائل ہیں۔ اس لیے گوگل کے ذریعے انہوں نے سرچ کر لیا ہوا ہے کہ پاکستان اس وقت کافی سارے ذخائر ان کے پاس موجود ہے۔ کہاں انہوں نے یہ اسیس کر لیا ہے کہ گوادر جو ہے وہ کراچی کا سی پورٹ، کراچی کہاں اور کہاں سے پانی کافی دور جا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے جہاز، اور وہاں سے مال برداری پہ کافی خرچہ آتا ہے، جبکہ گوادر کا چند فٹ کے فاصلے سے گہرا پانی شروع ہو جائے، ٹرانسپورٹ کا خرچہ نہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے سرچ کر لیا ہوا ہے کہ پاکستان ایک اہم خطے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایوب خان انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کر گئے کہ عمان سے یہ پوری پیمنٹ کر کے یہ لے لیا تھا، اور آج ہمارے حق میں جا رہے، ورنہ آج ہم مزید ڈاؤن فال ہمارا خدا نخواستہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ جو پاکستان ہے، اس پہ جو معدنیات ہے، اس پہ اصل نظر ہے۔ نام لیا جا رہا ہے ایٹمی اثاثوں کا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، آپ چونکہ تاریخ کا حصہ ہے تو میں سنا دیتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پلانٹ ہے نا، وہاں پر کسی کی ایکسیس نہیں ہے، کسی کی ایکسیس نہیں ہے۔ چیف آف دی آرمی سٹاف جائیں گے، لیکن وہ بھی بڑی انتہائی اہم ضرورت میں، اور گوگلز پہنا کے ان کو لے کے جایا جاتا ہے۔ تو ایک ہماری سابقہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جنرل اسلم بیگ صاحب کے ساتھ ان بن تھی بہت زیادہ، ان کی نہیں انڈرسٹینڈنگ، سلوٹ بھی نہیں وہ کرتے تھے، لیکن جنرل کاکڑ صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان کی۔ تو انہوں نے ایک دن بے نظیر ان کو کہتی ہیں کہ جنرل صاحب ہم پرسوں امریکہ جا رہے ہیں۔ تو جنرل کاکڑ صاحب نے کہا میں تو مشقوں میں مصروف ہوں، مجھے امریکہ لے کے جانے کا کیا مقصد ہے، میں نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا، چونکہ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، انہوں نے ان کو کنونس کر لیا، نہ مجبوراً وہ بھی چلے گئے ساتھ۔ جیسے ان کی پینٹاگون میں ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا کام ہے آپ کو، مجھے بلایا آپ نے؟ بھائی یہ اس لیے بلایا کہ آپ ہمیں
اپنے ایٹمی پلانٹ کا وزٹ کب کروا رہے ہیں؟ صحیح. میں نے کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کسی صورت نہیں کروایا جا سکتا. ہمارے ملک میں صدر پاکستان کر سکتا ہے لیکن ہم نے اس کو بھی کبھی نہیں کروایا. تو غیر ملکی کا تو پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں جی آپ کے پرائم منسٹر نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے. کہتے ہیں جس نے وعدہ کیا ہے وہی نہیں جا سکتی. ٹھیک. تو آپ کو ہم کیسے کروا دیں؟ تو ایٹمی پلانٹ ایک دکھاوا ہے. ایٹمی پلانٹ پاکستان کا الحمدللہ دنیا کا واحد پلانٹ ہے جو ایک جگہ پہ نہیں مختلف جگہوں پہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو سم اکٹھا کرنے میں جنرل محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے مجھے ان پرسن بتایا تھا کہ ود ان سیکنڈز میں ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. بڑا فاسٹ. نہیں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ آپ مقتدرہ کے چند لوگوں کو چھوڑ کے پاک فوج سے ہی یہ ریاست قائم ہے، اور عوام بھی جو ہے وہ اپنی پاک فوج سے بڑی محبت کرتی ہے. لیکن وہ چند لوگ جو سیاست کا حصہ بنتے ہیں ان کے بننے کی وجہ سے ان پہ تنقید جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جب وہ تنقید ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ انہیں برا بھی لگتا ہے. تو وہ اگر وہ اپنے دائرے میں، سیاستدان اپنے دائرے میں اور وہ مقتدرہ کے وہ چند لوگ اپنے دائرے میں رہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو انتشار اور جو بیرونی قوتوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آ کے مداخلت کی کوشش کریں تو پھر شاید انہیں یہ جرت نہ ہو کہ وہ آپ کیا دیکھتے ہیں ایسا سب کہ مستقبل میں جب آپ نے ایک طرف تو نشاندہی روحانی علوم سے کر دی کہ جناب حمزہ شہاب صاحب نہیں جا رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے مرکز میں بھی جو ہے حکومت تبدیل نہیں ہوگی. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں ہی حالات، کچھ 4-5 دن یا آگے جو ہفتہ آ رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور آپ جمہوریت کو ڈیریل ہوتے ہوئے اور آمریت کی جو قدم ہے ان کی چاپ محسوس کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا کچھ کوئی محسوس کرتے ہیں، تبدیلی محسوس کر رہے ہیں اس طرح؟ جی بالکل. اچھا، جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو پھر اس حوالے سے آپ اس ملک کا، عوام کا، تو ان سب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل جو ہے میرا خیال ہے کہ ون مین شو، یعنی کہ ون مین شو سے کیا کوئی بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. صحیح. وہی فارمولیٹ ہوگا اور پھر کچھ عرصہ چین رہے گا، پھر نئے چہرے سامنے آئیں گے اور اسٹیبلٹی آ سکتی ہے. اچھا، آپ کیا انٹرم حکومت کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، صدارتی نظام دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں صدارتی نظام دیکھ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے انٹرم حکومت آئے گی پھر اسی ہی کے ذریعے کوئی ایسا نظام لانے کی؟ ایکچولی پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں نا، پیچھے بیٹھے تھنک ٹینک ہیں، ٹھیک ہے، یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام آئے. یہ بڑی خوفناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 1988 سے 1999 تک کا یہ 11 سال کا پیریڈ مجھے جمہوری لحاظ سے بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے کہ لولی لنگڑی جمہوریت چلنا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اس کی حکومت عوام کی بات سنی جاتی ہے، عوام میں نمائندے ہوتے ہیں. جی، محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، ان کو ہٹا دیا گیا. نواز شریف صاحب آئے، ان کو ہٹا دیا گیا. وہ آئے، ہٹا دیا گیا. اور محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی تو نواز شریف صاحب پراپر اپوزیشن کا کردار ادا کرتے. جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے تو جو تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وہ ٹرو اپوزیشن کا کردار ادا کرتی، اور نئے چہرے بھی سامنے آ رہے تھے. لوگوں کو سیاسی آگاہی بھی آ رہی تھی. ڈرائنگ روم میں اچھی ڈسکشن شروع ہو گئی تھی. لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے تھے، ڈسکشن کے حد تک رہ گیا تھا. وہ پیریڈ اچھا تھا. لیکن کچھ ناپسندیدہ قوتوں کو یہ بات اچھی نہ لگی اور پھر وہی جمہوریت ڈی ریل ہو گئی. وہ پیریڈ میں کہتا ہوں آج بھی واپس آ جائے. اگر عمران خان ان کی حکومت گئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بری بات ہو گئی. کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ ان کی اکثریت کم ہو گئی تھی، ہٹ کے ختم ہوگی بات. اور اگر آئندہ بھی ایسا ہوتا ہے، اکثریت ختم ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اس سے جمہوریت کو ایز ہوا تو جمہوری انداز سے نا. ٹھیک ہے، یہ انداز بہتر ہے. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ اقتدار میں رہنے کے لیے جو ہے غیر سیاسی ہتھ کنڈے استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ جو عوامی فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آنا جانا لگا رہے، جمہوریت برقرار رہے تو اس ملک کے اس کو مفاد میں ہے. لیکن جیسے آپ نے اپنے روحانی علوم سے کہا کہ مفاد میں تو ہے، لیکن یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. لیکن دوسرا جو آپ نے بتایا کہ نظام بدلنے کی آپ نے بات کی ہے، تو نظام اگر بدل رہا ہے تو وہ کیا ملکی مفاد میں نہیں؟ کون سا مفاد؟ جو آپ نے کہا نا کہ آئندہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے روحانی علوم، ایز اے ایک ماہر کی حیثیت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو ہے
ایک غیر سیاسی حکومت اگر آتی ہے اور وہ نظام بدل کے ایک لانے کی صدارتی نظام لانے کی کوشش میں سمجھ گیا آپ کا غیر سیاسی سے ایکچولی میرا مراد ٹیکنوکریٹس تھی. میرا مقصد ٹیکنوکریٹس یہی میں کہہ. اگر ٹیکنوکریٹس آتے ہیں بیسیکلی ٹیکنوکریٹس بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہ بولتے کم ہیں اور کام زیادہ کر جاتے ہیں, یعنی لکھائی پڑھائی زیادہ کرتے ہیں, پریس کانفرنس اور یہ کام بہت کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ لوگ آتے ہیں تو وہ یقینی طور پر ایک انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. نہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں وہ آ رہے ہیں اور اگر آتے ہیں وہ ملکی مفاد میں بہتر ہوگا اور ملک جو ہے وہ ایک نئی سمت کی طرف گامزن ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور کوئی آپشن تو رہا نہیں. اچھا جب یہ ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب اور عمران خان صاحب, یہ کہاں پھر آپ کو تینوں نظر آتے ہیں؟ مجھے تو یہ بیرون ملک نظر آتے ہیں. اچھا تینوں مجھے بیرون ملک نظر آتے ہیں. اور میری اطلاعات کے مطابق تو چکلالہ ایئرپورٹ پہ 2 جہاز بھی تیار کھڑے ہیں. اچھا اگر چکنالہ ایئرپورٹ پہ جہاز تیار کرے ہیں 2, لیکن 2 اچھا 2 جاتے ہوئے اور ایک یہاں پہ رہتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, لیکن وہ بھی خاموش رہے گا؟ نہیں, دونوں تیار کھڑے ہیں. نہیں 2 تیار کھڑے ہیں, اس میں 2 سیاسی قیادت جا سکتی ہیں نا, ایک میں ایک اور ایک میں ایک. تیسری جو سیاسی قیادت ہے وہ پھر آپ کو ملک میں نظر آتی ہے خاموش بیٹھی ہوئی. کیا وہ خاموش نہیں؟ لیکن جب یہ صورتحال ہوگی تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جو تیسری قوت ہے وہ بغیر, کیونکہ یہ تو اقتدار کے بغیر رہتے نہیں اگر ملک میں رہیں تو. نہیں, اقتدار الیکشن تب ہوتے ہیں جب کم از کم 2 سیاسی جماعتیں ہوں, تب الیکشن بدلے مقابل ہوں. ایک کے ساتھ تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جب وہ ایک ہوگا تو وہ بے اثر ہو جائے گا, وہ اقتدار میں آ ہی نہیں پائے گا. پھر ٹیکنوکریٹس کے علاوہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں ہے. اچھا, اور اب جو ہے فوج کے آنے کا اچھا جب یہ صورتحال ہوتی ہے صاحب, آخری آپ سے سوال یہ کہ تو پھر آپ اس کو اپنے روحانی علوم کے حوالے سے مقتدرہ کو وظیفہ کوئی بتاتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے یہ, اور ان سیاسی قیادت کو کوئی آپ اپنے روحانی علوم میں سے کوئی بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان میں جو اندر جو ایک اضطراب سا ہے وہ, اور عوام کو کوئی ایسا چیز بتائیں کہ وہ پڑھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے مسائل کا بھی تدارک ہو سکے اور انہیں ایک اچھی لیڈرشپ مل سکے؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. وہی جو میری پسندیدہ آیت مبارکہ ہے سورہ یاسین, سلام قول من رب الرحیم. یہ پڑھیں, پاکستان کی سلامتی کے لیے پڑھیں. انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ بھی کراچی تک ہمارا ہے, ایران کہتا ہے کوئٹہ تک ہمارا ہے, وہ جو افغانستان کہتا ہے اٹک ہمارا ہے, یہ سب ان کی باتیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. ناظرین, ملک کے جو ہے وہ حالات انشاءاللہ سعد صاحب کا کہنا ہے بدلیں گے, اور یہ تبھی بدلیں گے جب یہاں کا نظام بدلے گا. تو نظام کی جو ہے وہ چاپ سنائی دیتی ہے, نظام بدلنے کی جو ہے وہ امید بھرتی نظر آ رہی ہے. عوام ہوں یا صاحب اقتدار لوگ ہوں, کوئی بھی ہوں, تو انہیں سلام قول من رب الرحیم ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے نہ صرف اندر کا اضطراب ختم ہوتا ہے بلکہ ملک کی سلامتی کی جو ذمہ داری ہے وہ رب کائنات جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنی مثبت آراء سے ضرور آگاہ کریں. اللہ نگہبان.